السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا 9واں منظر پڑھنے والی ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ ہوگا کیسے یہ غم، تیرے جانے کا غم، رہتی ہیں آنکھیں یہ نم، کبھی روتے میں ہنستے ہیں ہم، کبھی ہنستے میں روتے ہیں ہم۔ ہوگا کیسے یہ غم، تیرے جانے کا غم، زندگی مارچ اور تم، سب کچھ ہوا ہے ختم، خوشیاں امیدیں بھرم، جو اب لوٹ بھی آئے صنم، نہ ہوں گے صدمے بھی کم۔ ہوگا کیسے یہ غم، تیرے جانے کا غم۔ وہ بالکنی میں کھڑی سرد ہوا کے جھونکوں کا مزہ لیتے ہوئے اپنی لکھی ہوئی نظم زیر لب گنگنا رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی سردی کا موسم بہت پسند تھا، مگر نویان کو اس موسم سے سخت نفرت تھی۔ اسے صرف گرم موسم پسند تھا۔ نہ جانے ان کی تمام تر پسندیں اتنی مختلف کیوں تھیں؟ دونوں کی ترجیحات میں بہت فرق تھا، مگر اس کے باوجود نویان اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اور یہ بات وہ کبھی نہیں مان سکی تھی، جبکہ اس بات کی گواہی اور تصدیق گھر کے تمام افراد دے سکتے تھے۔ ہاں، مگر اس کے جانے کے بعد اس نے نویان کی کمی ضرور محسوس کی تھی۔ اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ محبت صرف عورت ہی کرتی ہے اور بہت ذمہ داری سے کرتی ہے، پھر وہ باوفا رہتے ہوئے اسے مرتے دم تک نبھاتی ہے، جبکہ مرد صرف محبت کا دکھاوا کرتا رہتا ہے، اور اس کے دل میں اور زندگی میں ہمیشہ دوسری عورت کے لیے گنجائش رہتی ہے۔ وہ خیالات میں گم ہی تھی کہ اسے فرقان کی گاڑی سڑک پر نظر آئی۔ اس کی گاڑی صدر دروازے کے ذریعے گیراج میں داخل ہوئی تو وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بالکنی سے لاؤنج سے راہداری اور راہداری سے گزر کر اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ داریا ٹیوشن لے کر آ چکی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ داریا بیٹا، آپ کے فرقان تایا ابو، تائی امی اور بھائی آئے ہیں، جاؤ آپ لاؤنج میں جاؤ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلو۔ یہ سنتے ہی داریا خوشی سے اچھلنے لگی اور کمرے سے چل دی۔ داریا اور اس کے تائی کا ہمیشہ سے بہت پیار رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، جیسے ابھی کچھ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہو، یا جیسے وہ کسی خطرناک مسئلے میں پھنسنے جا رہی ہو۔ وہ بے چینی سے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹے جا رہی تھی۔ ابھی وہ دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ جیسے کھڑی تھی ویسے ہی سکتے کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک کشیدہ قامت مرد، وجیح صورت اور جدید وضاقت کے ساتھ، باوقار انداز میں کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی بلوری آنکھوں میں پرسرار چمک تھی اور نازک یاقوتی لبوں پر دھیمی دھیمی مسکان، جسے اس نے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے سنجیدگی اختیار کر لی۔ اس نے خاص انداز میں اپنے ستما لمبے ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے دروازہ بجا کر اپنے اندر داخلے کے لیے اجازت طلب کرنا چاہی۔ اس کے پیچھے ایک عورت اور کچھ بچوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ لجین نے مڑ کر آواز دی، آ جائیے، اور چلتے ہوئے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان سے بیٹھنے کی درخواست کی۔ اس مرد کے ساتھ آتی ہوئی عورت بچوں سے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک 2.5 سال کا بچہ اس سے گود میں اٹھائے جانے کی ضد کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے والد کو اسے اٹھانے کی تائید کر رہی تھی۔ مرد نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور سبز جوڑے والی اس عورت نے لجین سے سلام دعا کر کے انتہائی غمناک صورت بنا کر اپنے دیور کی موت کا افسوس کیا۔ لجین کے زردی مائل چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے افسردگی کا تاثر ابھرا، مگر جلد ہی اس نے خود کو بے تاثر چہرے کے ساتھ پیش کرتے ہوئے خاتون کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ فرقان نے بہت کوشش کی تھی آنے کی، مگر نہ آ سکنے کی وجہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ ہمیں تو یہی یقین تھا کہ نویان بھائی اس جہاز میں نہیں ہوں گے۔ بس جب کنفرم ہوا تو ہمارے آنے کا کوئی چانس نہیں بن پایا۔ نہ ہی کمپنی کی طرف سے چھٹی مل سکی اور نہ کوئی فلائٹ مل رہی تھی۔ پھر ابو جان نے بھی منع کر دیا کہ آپ مت آؤ، آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ ہم بھی یہاں اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی وہاں کرتے رہنا۔ انیکا کے سانولے چہرے پر افسوس کے تاثرات پھیلے تھے۔ فرقان نے تائید میں چہرے کے افسوسناک تاثرات بنا رکھے تھے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بول پڑا، ہمیں نویان کی موت کا بے حد افسوس ہے، چاہے 1 سال گزر جائے یا 10 سال، یہ غم کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے نویان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کل گھر میں قرآن خوانی رکھی ہے۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کو اور اس کے علاوہ جسے بھی بلانا چاہیں بلا لیں۔ ہم نے بھی سب خاندان والوں کو بلایا ہے۔ درس میں بھی قرآن خوانی کا کہہ دیا گیا ہے۔ فرقان جب چپ ہوا تو اس نے انیکا کو آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا۔ وہ گویا ہوئی، اور اس کے علاوہ ہم نے نویان بھائی کا بقایا جتنا
قرض تھا معاف کر دیا ہے، اب تم آرام سے اپنا خرچ کرو، ہماری طرف سے بالکل فکر نہیں کرنی۔ اس نے محبت سے لوجین کا گال تھپتھپایا اور پھر فرقان کی جانب نگاہ ڈال کر اطمینان کیا۔ اب ہم چلتے ہیں، بچے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو لوجین بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرقان حاشر کو گود میں سنبھالتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ دونوں کو کمرے کے دروازے تک چھوڑنے چلی آئی۔ ان کے جاتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا، جیسے اس کے سر سے پہاڑ جتنا بوجھ کم ہو گیا ہو۔ وہ کل کا سوچ کر کچھ فکر مند سی ہو گئی۔ پہلے تو وہ کچھ اس لیے پریشان تھی کہ اتنے سالوں بعد اس کا سامنا فرقان سے ہونے جا رہا تھا اور وہ اس کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی۔ انیکا سے تو اس کی اچھی دوستی تھی، وہ جب بھی آتے تھے تو دونوں کا دل لگا رہتا تھا، اور فرقان خود بھی کم ہی اس کے سامنے آیا کرتا تھا۔ مگر اب کی بات اور تھی، اب کی بار افسوس کرنا اس کا فرض بنتا تھا اور اس موقع کے لیے بھی اس کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سوچوں میں الجھے ہوئے کمرے کے کونے میں پڑی آرام کرسی پر آ بیٹھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ نویان کی موت کے بعد سے اب تک وہ باقاعدگی سے قرضے کی طے شدہ رقم ادا کر رہی تھی، پھر اب اسے ایسا کیا یاد آ گیا کہ اچانک اس نے قرضے کی بقایا رقم معاف کر دی؟ جہاں اس نے 8 لاکھ لوٹائے تھے وہ باقی رقم بھی دے سکتی تھی، پھر اچانک یہ مہربانی؟ کچھ تو عجیب ہے۔ وہ مزید سوچوں میں الجھ گئی۔ اس نے 2 سال بعد اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا اور حیرت میں پڑ چکی تھی۔ وہ نویان کا بھائی تھا، مگر اس کے چہرے پر بھائی کی موت کا افسوس کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، یا شاید وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے صحیح انداز میں اظہار نہیں کر پایا تھا۔ اچانک اسے اس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت کی مسکراہٹ اور پھر اس کو چھپانے کا انداز یاد آ گیا۔ کیا اسے اپنے بھائی کی موت پر کوئی افسوس نہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اس کی دشمنی مجھ سے ہے، نویان سے نہیں، وہ زیر لب منمنائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے اس مسئلے پر سوچنے لگی۔ نہ جانے اس سے اس دفعہ اس میں ایسا کیا نظر آیا تھا کہ وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ بدنما اور اپنی جانب سے لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا، جیسے زندگی میں کرنے کو کچھ باقی نہ رہا ہو۔ مگر اس دفعہ اس نے اس کے چہرے پر پھر سے وہی تر و تازگی، شادابی اور رونق دیکھی تھی جو وہ اپنی شادی کی ابتدائی دنوں میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ اچانک سے بالکل جوانی والا فرقان لگ رہا تھا۔ 2 سال پہلے والا فرقان اسے یاد آیا، جسے دیکھ کر اس نے نفرت سے سوچا تھا کہ سب بھائیوں میں سب سے حسین تھا، بیچارہ سب سے بھدا لگنے لگا ہے۔ مگر اب 2 سال بعد اچانک وہ اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ 3 بچوں کا باپ تھا مگر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا، اور انیکا نے بھی خود کو کتنا بدل لیا تھا، وہ بھی کتنی سانولی اور بے ڈنگی ہوتی جا رہی تھی، مگر اب وہ بالکل فٹ فاٹ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی رنگت پہلے سے نکھری ہوئی معلوم ہوتی تھی اور وہ پہلے سے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ سب کچھ کتنا بدلتا جا رہا تھا، مگر وہ نہ نویان کے جانے کا غم بھولی تھی اور نہ بھولنا چاہتی تھی۔ اسے نویان کا چہرہ یاد آنے لگا۔ وہ کتنا اچھا انسان تھا، وہ مسکراتا تھا تو ایسے جیسے پوری دنیا کو ہنسنے پر مجبور کر دے گا، اور سنجیدہ ہو تو اس جیسا سنجیدہ انسان کوئی نہ ہو۔ اس کی لمبی لمبی سیاہ آنکھیں یوں معلوم ہوتی تھیں جیسے سوال کر رہی ہوں، وہ جسے دیکھتا گویا طنز کر رہا ہو، مگر دل کا بے حد صاف اور پرخلوص انسان تھا۔ اس کے لمبے چہرے اور کشیدہ پیشانی پر روشنی ہی روشنی چھائی رہتی تھی۔ اس کی طبیعت میں اتنی سادگی تھی جیسے درویش لوگ ہوا کرتے ہیں، مگر غصے والا ایسا تھا کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہ پاتا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے زیادہ غصہ نہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی کمزوری تھی۔ وہ اس کے لیے دوسروں سے لڑ سکتا تھا، بلکہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کر دیا کرتا تھا، چاہے وہ بھول جائے اسے سب یاد رہتا، اسے کب کیا چاہیے اسے سب یاد رہا کرتا تھا۔ وہ پھر سے اسے یاد کر کے آنسو بہانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ سامعین حضرات، آج میں نے اپنے ناول کا 9واں منزل پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے تبصرہ ضرور کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔